قیدوی نصیری سے وفا بس ہے بیکار، قیدوی نصیری سے وفا بس ہے بیکار، ارے جب کہہ دیا حیدر نے خدا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشق حیدر میں سلمان اپنی جگہ، اور نصیری کا عرفان اپنی جگہ، کیا نماز و اذا کا تقابل وفا، جسم اپنی جگہ جان اپنی جگہ۔ ہم گروہ اکبری میڈیا ٹیم کے ارکان اس بات کے بہت مشکور ہیں خدا کے کہ آج ہمارے درمیان ان اشعار کے خالق جناب محمد علی وفا صاحب یہاں موجود ہیں۔ محمد علی وفا صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ اس وقت پاکستان کے دورے پہ ہیں، تو ہم میڈیا ٹیم گروہ اکبری نے یہ موقع غنیمت جانا کہ ہم ان سے کچھ اظہار خیال کریں، کچھ اس بات کو ہم دیکھیں کہ آج کل کی نوجوان نسل کس طرح سے آپ کے اس قداور تجربے سے فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو آج کی نشست انہی چیز کے اوپر محور کرتی ہے، اور تمام انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے دیکھنے والے اور سننے والوں کی خواہشات کے مطابق ہم تمام ان امور کو کور کریں جو آپ سننا چاہتے ہیں اور جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس انٹرویو میں میں ملتمس ہوں جناب ڈاکٹر فضل عباس باقری صاحب سے کہ یہ انٹرویو کنڈکٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گروہ اکبری میڈیا ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید، اور سب سے پہلے ظاہر ہے آپ کا بہت شکر گزار کہ آپ نے ہماری انٹرویو کی ریکویسٹ کو قبول کیا اور ہمیں اعزاز بخشا کہ ہم آپ کا انٹرویو لیں۔ آپ ظاہر ہے اتنی خطاور شخصیت ہیں بر صغیر کی خاص طور پہ اور بین الاقوامی بھی اب تو، کہ آپ کے تعارف میں بس مجھے آپ کے ہی 4 مصرے یاد ہیں کہ کمائے گی یہ زیز کی دل میں کسک نہیں، اظہار حق کے باب میں کوئی جھجک نہیں، ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے، یہ عشق بو تراب ہے باغ فدق نہیں۔ یہ جو افراد آپ کو جانتے ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ شعر بزبانی یاد ہوگا جیسے کہ مجھے یاد ہے، مگر یہ شعر پڑھنے کی اس وقت ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ آج سے پہلے آپ کراچی تقریباً 17 سال پہلے آئے تھے، جب میں 18 سال پہلے مسجد عسکری میں میلاد ہوا تھا۔ ظاہر ہے میں اس وقت اور بھی 17 سال چھوٹا تھا، تقریباً 14 سال میری عمر تھی، اسکول میں پڑھتا تھا۔ تو چونکہ آپ آئے تھے تو میں اس پورے میلاد میں سب سے آگے جا کے بیٹھا تھا کہ آپ کو پہلی دفعہ لائیو دیکھنے کا اور سننے کا موقع ملے گا، اور میں نے ہی نیچے سے اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ یہ 4 مصرے پڑھ دیں جو آپ نے پڑھے تھے تو 17 سال بعد آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی شعر پڑھنا اور پھر آپ کا انٹرویو لینا اس وقت میرے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ تھوڑا سا میں ہمارا تعارف کرا دوں میڈیا ٹیم کا، گروہ اکبری کا۔ تقریباً ہم نے یہ سلسلہ آج سے 1-1.5 سال پہلے شروع کیا تھا۔ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ کراچی میں ہیں، خصوصاً بچے جو ہیں جنہوں نے میٹرک میں اچھی کارکردگی حاصل کی، اچھے پرسنٹیج لے کر آئے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم نے انٹرویو ریکارڈ کیا۔ پھر کچھ باڈی بلڈرز ہیں ہماری کمیونٹی میں جنہوں نے بہت اچھی کارکردگی کی، مسل مینیا کا ایوارڈ جیت کے آئے سنگاپور میں جا کے، تو ان کو کوریج دی، اور ابھی اور بھی سوشل ورک اور چیریٹی کے اس طرح کے جو لوگ کام کرتے ہیں ہم ان کو کوریج دیتے ہیں۔ مگر مجھے ملا کے پوری ٹیم آپ کے سامنے، ہمیں یہ یقین ہے کہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 1 سال بعد محمد علی وفا صاحب کا ہم انٹرویو لیں گے۔ تو بس یہ مجھے خواب تو میرے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ اس میڈیا چینل سے، آپ کے گروہ اکبری میڈیا چینل سے میں مخاطب ہوں سب سے۔ تو ہماری جڑیں تو وہی
دکن سے ہی ہیں، آپ کی ہماری سب کی. تو یہی دعا رہتی ہے کہ شہزادی جو بھی کر رہے ہیں وہ قبول کریں اس خدمت کو. بس آج کی نشست ظاہر ہے وہ محفل سے ذرا سا ہٹ کے اس طرح سے جی تھی کہ ہم تھوڑا سا ان باتوں پہ بات کریں گے جو محفل میں ہم نہیں کر پاتے. آپ کے بارے میں کچھ جانیں گے، آپ کے بیک جی گراؤنڈ کے بارے میں، اور پھر شاعری کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی. جی. تو بس شروع میں پھر یہیں سے کروں گا کہ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں. ظاہر ہے دکن سے ملتی ہیں تو کب پیدا ہاں، ہوئی، کہاں ہوئی؟ یہ میری پیدائش 1958 کی ہے، اور ہمارے گھر کا ادبی ماحول تھا. میرے دادا میر سامع علی نیساں، یہ اپنے زمانے کے اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے. ان کے ہمعصر علامہ نجم افندی تھے، اور سنی شعراء میں تو بہت تھے، اور جیسے خضر ریزی تھے، سیف ہموی تھے، یہ لوگ. تو ہمارے گھر کا ماحول، اسی میں میری آنکھ کھلی کہ ہمارے گھر میں مہینے میں کم سے کم 2 مرتبہ ادبی نشست ہوتی تھی. یہ ولادتوں وغیرہ کے زمانے آئے تو اس میں جو ہے مذہبی محفل ہوتی تھی، ورنہ غزل کی محفل سال بھر ہوتی تھی. تو وہی شوق تھا. میں تو بہت چھوٹا تھا، مگر یہ ماحول میں آنکھ کھولنے کی وجہ سے شوق بھی ہوا. اور یہ بتا دوں کہ پہلے میں 8-9 سال کی عمر میں مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، سوز و سلام پڑھنا یہ شروع کیا. اور 1972 میں پہلی مرتبہ، لگ بھگ 50 سال ہو رہے ہیں، پہلی مرتبہ میں نے، بہت بڑی محفل ہوتی ہے 15 شعبان کو عاشر خانے میں، ایک قضا خانے میں، وہاں میں نے ابتدا کی تھی 1972 میں. اب اس کے بعد اب تک سلسلہ جاری ہے، اور ابھی بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی سیکھنا ہے. ابھی سیکھنے کے دور سے چل رہا ہوں میں. تو یہ لوگ، آپ لوگوں کی جو ہے ہمت افزائی ہوتی ہے، شہزادی کا کرم ہوتا ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں اور میرے حق میں دعا گو ہیں. تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہے. اور میں نے 1975 میں، نہیں 76 میں بی ایس سی کیا گریجویشن. اس کے بعد روزگار کے سلسلے میں 80 میں سعودی چلا گیا، وہاں 6-8 سال رہا. پھر اس کے بعد پھر دبئی میں رہا. پھر 4 سال کا عرصہ جو ہے دوبارہ حیدرآباد میں گزرا. شادی بھی اس زمانے میں 87 میں شادی ہوئی میری. 91 تک حیدرآباد میں ہی رہا میں 4 سال. اس کے بعد 92 میں کویت گیا، یہی روزگار کے سلسلے میں. تو جب سے اب تک میں کویت میں قیام ہے. بس یہ ہماری مختصر سی زندگی کا وہ ہے. اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہندوستان کے، پاکستان کے بڑے بڑے نامور شعراء کے ساتھ پڑھنے کا مجھے موقع ملا، اتفاق ملا. جیسا یہاں سے افتخار عارف صاحب ہیں، احمد ندیم قاسمی ہیں، جون ایلیا ہیں. یہ دبئی میں یہ لوگ آتے تھے، تو میں بھی دبئی میں مشاعرے پڑھتا تھا، تو وہاں ان لوگوں کے ساتھ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اور ہندوستان میں جو قدیم شعراء تھے، جیسے باقر خانی صاحب تھے، اور ان کے ساتھ پڑھا ہوں میں. لیکن نجم افندی صاحب کو، ناصر زید پوری صاحب کو، ان کو میں نے ان کے محفلوں میں سنا ہے پڑھتے ہوئے. پھر وہاں بھی حیدرآباد میں علامہ اختر زیدی صاحب، کیف کرمانی، جو آ چکے ہیں یہاں پہ، مقصود جاوید، یہ ہمارے ہم اثر تھے. اور سنی شعراء میں بھی مجھے خضر ریزی صاحب، سیف ہموی صاحب، اور نام مجھے یاد نہیں آ رہے. بہرحال اس زمانے کا ماحول یہ تھا کہ ہماری جو محفلیں ہوتی تھیں، مدح کی ہو یا سلام کی محفلیں، یہ تقریباً اس میں شعراء میں 20% شعراء سنی حضرات ہوا کرتے تھے، اور کوئی تعصب نہیں تھا. بہت خلوص کے ساتھ وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، ہم لوگ بلاتے تھے، ان کی محفلوں میں جاتے تھے. بہرحال کیا زمانے کی نظر کھا گئی نہیں معلوم کہ ہم لوگوں میں دوریاں ہو گئیں. مگر اللہ کا شکر ہے ابھی بھی بعض محافل ایسی ہیں جس میں، یہاں بھی ہیں، میں دیکھتا ہوں یوٹیوب وغیرہ پہ، کہ جیسے 3 دن پہلے نشتر پاک میں محفل ہوئی، تو ماشاءاللہ جو ہے اس میں ہر مکتب فکر کے لوگ تھے. اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. یہی ہونا چاہیے کہ ہماری دوریاں
ختم ہوتی جائیں اور کھلے دل سے. لیکن ہر دو طرف کچھ اس قسم کی ذہنیتیں ہیں جو تفریقے پیدا کر رہی ہیں. اس کے لیے ہم کو احتیاط کرنا چاہیے اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہنا چاہیے. کہ میرے پردادا نیشاپور سے آئے تھے، میر عبد میں نے تو ان کو دیکھا نہیں، دادا کو دیکھا، دادا کے ساتھ، مگر ان کی زندگی میں نے شاعری نہیں شروع کی تھی. ان کے انتقال کے بعد شاعری میں نے شروع کی. تو ہمارا گھر کا ماحول ہی ایسا تھا. تو ان کے والد بھی، میرے پردادا کے والد بھی شاعر تھے سنا میں. میرے پردادا بھی شاعر تھے، دادا بھی شاعر تھے. پھر میرے والد بھی سنا کہ جو ہے کہہ لیا کرتے تھے لیکن کبھی محفلوں میں پڑھے نہیں. غزلیں وغیرہ کہتے تھے، منقبتیں کہتے تھے. تو بہرحال یہ سلسلہ ہے ہمارا. یعنی سرکار انیس کی طرح ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچویں کشتہ شبیر کی مداحی ہے. جی پھر انشاءاللہ آگے بھی اس کی اگلی نسل میں بھی یہ بھی. ہاں، اب وہ میری بیٹیاں ہیں، مجھے دو، لڑکا تو نہیں ہے. تو میری بڑی لڑکی کبھی کچھ ایسا ہی کہہ لیتی ہے تو بتا دیتی ہے اس کو. اچھا، تو کس ایج سے تقریباً محافل؟ اب دیکھیے 58 کی پیدائش ہے میری اور 72 یعنی 14 سال کی عمر میں نے پہلی مرتبہ یہ مذہبی شاعری. اس سے پہلے یعنی 1-2 سال پہلے، 1 سال پہلے جیسا یہاں بھی ہوگا طریقہ کہ اسکولس میں جب اسکول میں تھا تو ایک میگزین نکلتا ہے سالانہ کچھ نہ کچھ اسکول کے تعلق. اس میں نے نظمیں وغیرہ چھوٹی چھوٹی جو بھی حیثیت تھی اس زمانے میں اس سے مزاج بنا ہوا تھا شاید. شروع میں جب آپ اس طرف آئے شاعری کی طرف، آپ کسی کو خاص کو مطالعہ کرتے تھے؟ ہاں، میں مطالعہ بھی تھا، سماعت بھی تھی. جی. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ روزمرہ اخبار بھی اگر پڑھیں تو اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو ایک لفظ ملتا، جی، کچھ جملے ملتے اس میں. تو یہ مطالعہ تو لازمی ہے. اگر کوئی شاعری کر رہا ہے تو اس کے لیے مطالعہ یا کسی کو سننا سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی ہے کہ پڑھو تو پھر تم کو کوئی پڑھے گا. جی، یہ ہے. مطالعہ ہے، لغت ہے، اس کا جی جی استعمال جی ہے. جی. شاعری میں منقبت کی طرف صحیح شروع سے آپ غزلوں کا بھی ہاں، رجحان رہا؟ وہی غزلیں بھی کہا میں نے، بہت کہی ہیں غزلیں. منقبت جی. میرے استاد جو ہے علامہ نجم افندی کے شاگرد مرزا عادل نجمی، ان کو میں نے بتایا کلام جب تک میں سعودی نہیں گیا. سعودی جانے کے بعد پھر وہاں سے، اس زمانے میں فون وغیرہ تو تھے نہیں، جی. نہ انٹرنیٹ تھا، نہ آپ کے کیا کہتے ہیں، نہ کمپیوٹر تھا، کچھ تھا. خط کے ذریعے خط و کتابت کوئی آ رہے ہیں جا رہے تھے ان سے. تو اس کے بعد انہوں نے 1-2 سال کے بعد مجھ سے، میں ان کا بڑا پن تھا، انہوں نے کہا کہ اب تم کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے، تم کہہ لیا اگر کبھی کوئی خاص مشورہ لینا ہو تو. بہرحال میں اسی طریقے سے چلتی رہی، شاعری چل رہی ہے بس. پھر اس زمانے میں جو محافلیں ہوا کرتی تھی اور آج کے دور میں آپ کو ظاہر ہے آپ کا بین الاقوامی ٹور بھی ہوتے ہیں. جی جی فرق جی تو جی نظر جی آتا وہ ہوگا. فرق تو بہت آ گیا ہے. ایک تو یہاں تو خیر ہم آپ لوگ جو ہے اسکولس میں بھی، کالج پڑھتے بھی ہیں، اردو لکھتے بھی ہیں، اس کی وجہ سے یہاں جو ہے اردو کا مستقبل ہے. مگر ہمارے پاس انڈیا میں اب نئی فوج جو شعراء کی آ رہی ہے وہ انگریزی میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں، تو رومن انگلش میں شاعری کرتے ہیں، لکھتے ہیں. وہ یہ تو ادھر ہو گیا. اور اس طرف جو ہے یو پی، لکھنؤ وغیرہ، لکھنؤ تو اردو زبان کا گڑھ تھا کسی زمانے میں، دلی تھا. اردو شروع ہوئی دکن سے، پروان چڑھی لکھنؤ میں، دلی میں. مگر وہاں یہ جو ہے بڑا المیہ ہے کہ جو نئے شعراء آ رہے ہیں وہ رومن انگلش میں لکھتے ہیں یا ہندی میں لکھتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ عین اور الف کے فرق سے نہیں معلوم ہوتا اس کو. جی. تو بہرحال چل رہا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مدح خوانی، منقبت خوانی یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے. جی بالکل. کیونکہ میڈیا ہاں. ہونے کی وجہ سے کوئی کہیں کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی اچھا شعر پڑھا وہ سننے کو مل جاتا ہے. ہاں. تو ہمارے مستقبل تو تابناک ہے.
بشرطے کہ نئے آنے والے پہلے پڑھیں سمجھیں پھر اس کے بعد شاعری کریں. جیسے اردو بھی اگر بر صغیر کی زبان ہے، جب یہیں کے لوگ مختلف جگہوں پہ جا کے بسے، کینیڈا، یو ایس اے، جی جی آسٹریلیا، جی. تو اردو ایک طرح سے پوری نہیں، پھیل گئی. جو لوگ یہاں سے گئے ہیں وہ ایک ہی پیڑھی اردو سے واقف ہے. ہاں جی ان کے بچے جی. نہیں ہیں، ان کو بہت مشکل ہوتی ہے اردو سمجھنے کے لیے. تو میرا ایک اندازہ یہ ہے کہ 20 سال میں ان ملکوں میں بھی جب یہ پیڑھی گزر جائے گی تو بہت مشکل ہو جائے گی اردو کے لیے، اردو کے واسطے. جی. کچھ عرصہ میرا گزرا تھا بیلجیم میں، وہاں جی پہ پاکستانی امام بارگاہ تھی. ہاں، میں پڑھ چکا ہوں. جی 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 ہاں، کھوجوں کا ہے برسلز نا، میں. ہاں بروسلس میں برسلز. جا پڑھ چکا ہوں میں وہاں. تو وہاں پر بڑا بھی خوبصورت اداخانہ ہے. بالکل بالکل. ہاں، بچے جو ہے نا وہ آتے تھے، پڑھتے تھے منقبت سلام جی نوعیت، مگر وہی وہ رومن جی انگلش جی میں جی لکھا جی رہتا جی, جی. تھا. مجبوری ہے ان کی. ہاں جب زبان جو ہے روزگار سے منسلک نہیں ہو سکتی، یعنی اگر آپ یہاں کا تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، ہمارے پاس کوئی اردو میڈیم کا پڑھا ہوا ہے اس کو جاب نہیں ملتا، جی جی. تو لازمی ہے اس کو چاہیے کہ انگریزی پڑھے یا ہندی پڑھے. تو وہی ہو گیا کہ اگر جب تک حکومت کی سرپرستی حاصل نہ ہو تو کوئی زبان ترقی نہیں کر سکتی. لیکن خال خال گھروں میں، جیسے ہم انڈیا پاکستان میں، انڈیا میں پاکستان تو خیر ہے ہی، یہاں ہمارے گھروں میں اگر بچہ انگریزی میڈیم میں پڑھ بھی رہا ہے تو گھر میں اس کو اردو پڑھاتے ہیں. اور سب سے بڑا جو ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ اس سے مجالس سے ہمارے ابھی بھی ہمارے پاس مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی وہ جو ہوتی ہے، نوحہ خوان حضرات مرثیہ خوان، وہ اردو میں ہی لکھتے ہیں پڑھتے ہیں. ابھی اتنا جیسا منقبت خوانی اور اس میں ہو گیا ہے وہ مرثیہ خوانی میں نہیں، مرثیہ خوانی اردو کتاب سے پڑھی جاتی ہے. جی جی. جی بہرحال یہ جب تک یہ لوگ بولتے ہیں کہ جب تک مجالس کا سلسلہ دکن میں حیدرآباد میں رہے گا اردو زندہ رہے گی. اب جیسے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کمپیوٹر آ گئے، ٹیکنالوجی آ گئی، اس کا بھی میرا خیال ہے کافی عمل دخل رہا ہے یہ رومن انگلش کی طرف. ہاں 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 ہاں. مگر یہ کہ اب دیکھیے ہماری ڈھیر ساری کتابیں مذہبی ہوں، شاعری کی ہوں، یہ سب اردو میں ترجمہ ہو کے جی جی پی ڈی ایف کی شکل میں انٹرنیٹ پہ ہیں، آپ کو بالکل بالکل ایسے. گوگل میں ہیں. جی. تو مگر استفادہ کرنے والے ہوں، ہوں. پڑھنے والے ہیں، اردو پڑھے گا، پڑھ سکے گا تو وہ کھول کے دیکھے گا کتاب. ورنہ وہ علم سماعی زیادہ ہو گیا ہے، جی کہیں مجلس میں کسی کو ذاکر کو سن لیے، کہیں یہ کرے. بہرحال زمانے کے حساب سے تو تغیر تو ہوتا ہی ہے. پہلے اردو سے پہلے فارسی تھی، سرکاری زبان ہندوستان کی فارسی تھی. اب فارسی کے بعد اردو ہوئی، تو اردو بھی کئی زمانہ جو ہے دکن میں سلطنتیں رہیں تو وہ رائج تھی، اردو میں ہی جو ہے وہ ہوتا تھا پورا دفتری کام وغیرہ وغیرہ. اب ہوتے ہوتے اب یہ آزادی کے بعد انگریزی آ گئی اور یو پی میں ہندی آ گئی. تو بہرحال ہے، اگر یہ ہو گیا کہ وہ انگریزی کی مشہور مسئلہ ہے چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. تو اگر گھر میں ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں، صرف شاعری وغیرہ کی بھی نہیں، لیکن اس تہذیب کی کہ بھائی آپ مجلس میں جا رہے ہیں، محفل میں جا رہے ہیں تو اس کے تقدس کا خیال رکھو، بیٹھے رہو. اب وہ تھوڑا بگڑتے جا رہے ہیں، جب مولا کرم کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ صحیح ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ وہ جڑے رہنا چاہیے. ہاں اپنی بنیاد سے صحیح ہے. کام چلتا رہتا. ابھی اردو کے حوالے سے آپ کی بھی نالج میں ہوگا، انڈیا سے ہی وہ ایک ریختہ ویب سائٹ ہے، وہ پورا کام کرتے ہیں ریختہ. جی ہاں جی اس میں، بلکہ آپ کا ہے بھی، آپ جی ہاں، میں ہوں اس کا ممبر ہوں. شاعر ہیں آپ، جی ہاں دیکھے میں نے کافی جی جگہ. جی جی. تو اس سے بھی مثلاً اب اس میں جو ہے نا وہ آپ کو ہر لفظ کے معنی مل جائیں گے. ڈکشنری ہے، پوری ڈکشنری ہے اس میں. اور وہ ہماری سب سے آتھینٹک ڈکشنری جو ہے مہذب اللغات ہے. مہذب لکھنوی صاحب نے اس کو مرتب کیا تھا، 15 جلدیں ہیں اس کی، مختلف الف سے یہ تک، الف سے ہے تک، پھر ہے سے جیم تک، وہ بہرحال وہ یہ تک آخری وہ 15 جلدیں ہیں. اور اس میں وہ ڈکشنری نہیں بلکہ انسائکلوپیڈیا ہے. وہ اس پہ ہے، آپ کو ریختہ میں ہے، جی جی. تو آپ اس کو آرام سے دیکھ سکتے ہیں، اس سے سیکھ بھی سکتے ہیں. وہاں پہ 3-4 جی. لوگ اور پھر اب تو وہ
شعراء کے لیے انہوں نے ایک وہ سائٹ بھی بنائی ہے کہ آپ اس میں اپنا مصرع ڈال دیں، پوری نظم جی ڈال دیں، ہاں، وہ غزل قافیہ ڈال بھی دیں، آتا ہے۔ وہ تو وہ لوگ اصلاح بھی کرتے ہیں اس کی، اگر کہیں بے بہر اچھا ہو رہا ہے، زبان کی غلطی ہے، یہ ہے، تو وہ اصلاح کر کے بھی آپ کو پھر اس کی بہر بھی بتاتے ہیں کہ یہ بہر ہے، اور ریختہ بہت ماشاء اللہ۔ جی اچھا جی کام جی ہے۔ جی چلیں آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کی شاعری کے سفر کی طرف۔ وہ جو بتائیں کہ شاعر میسم مخال کا جو لقب ہے وہ کس طرح سے آپ وہاں تک پہنچے؟ ہاں، وہاں یہ تھا کہ حیدرآباد میں ایک تاریخ مقرر تھی 28 شعبان، تو اس میں جو شعراء کو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ معتبر ہیں، ان کا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کے خدمات کو سراہنا چاہیے، تو وہ حیدرآباد کے جو شعراء تھے، باقر احمد خانی صاحب ہوں، اختر بیجی صاحب ہوں، کیف کرمانی صاحب، مقصود جاوید صاحب، ابراہیم علی حامی صاحب، تو میں نام بھول رہا ہوں بہت سے، تو وہ سلسلہ اب تک جاری ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ ان کو کچھ نہ کچھ لقب سے نوازتے ہیں وہ لوگ۔ تو 2007 تھا یا 4 تھا، مجھے یاد نہیں ہے وہ، تو میں اس زمانے میں کویت میں ہی رہتا تھا، تو خاص طور سے انہوں نے بلوایا تھا، ایک محفل کی تھی، اس میں یہ شاعر میثم مقال، یہ انہوں نے مجھے خطاب دیا تھا۔ جی جی اچھا، بین الاقوامی جو آپ کے ظاہر محافل آپ نے پڑھی ہیں پاکستان سے لے کے جی دوسرے جی ممالک میں، دوسرے بر صغیر میں، جی ان میں کوئی خاص نمایاں فرق نظر آیا آپ کو محافل کے حوالے سے؟ ہاں، محافل کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ پاکستان میں تو خیر بہت ہی پذیرائی ہوئی، لوگ ابھی بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ اردو کا ماحول ہے یہاں، اور یو پی میں یعنی لکھنؤ کے قریب کے بنارس، جب جلال پور، اتراکھنڈ، یہ ہر جگہ مجھے پڑھنے کا، جانے کا اتفاق، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں وہ بلاتے ہیں، تو بنگلور ہے، اور بہت سی جگہیں ہیں جو اب نام بھی نہیں یاد آ رہا ہے مجھے، کہ وہ ہندوستان بھر میں، ہندوستان کے علاوہ میں کویت میں خود میری اپنی تنظیم ہے پنجتن سوسائٹی کے نام سے، تو اس میں بھی ہم لوگ میلاد بھی کرواتے ہیں، پھر پہلا عشرہ مجھے، اور اب بات یا ذہن میں آ گئی کہ پاکستان کے جتنے بڑے ذاکرین تھے وہ ہمارے پاس کویت میں آ چکے ہیں، علامہ طاہر طالب جوہری سے لے کے ضمیر اختر صاحب، وہ ادھر لاہور کے تو بہت سے یہ لوگ، اور یہ ادھر یو کے سے کیا نام ہے، علی رضا علی رضوی رضا رضوی صاحب، صاحب۔ اور یہ ابھی حال میں 4-5 دن پہلے کمیل مہدوی صاحب بھی آ کے گئے ہیں، صحیح۔ تو انڈیا کے تو خیر آتے ہی رہتے ہیں، یہاں سے بھی ماشاءاللہ جو ہے، تو ہمارا بھی اتفاق اسی سلسلے میں، گلف کنٹریز میں، بحرین میں مشاعرے ہوتے ہیں، دبئی میں مشاعرے ہوتے ہیں، اور محفلیں ہوتی ہیں دبئی میں، مسقط میں، تو ان جگہوں پہ جانے کا سلسلہ رہتا ہے۔ پھر ادھر یو کے میں جو ہے، لندن، جرمنی، آپ نے جیسا کہا بیلجیم، اور کچھ نام یاد ہے، ہاں، اٹلی، جو ہالینڈ جی وغیرہ، سب یہ مولا کے ذکر کے صدقے میں، شہزادی کے ذکر کے صدقے میں شریک ہونے کا ہر جگہ موقع ملتا ہے، امریکہ، کینیڈا۔ ہم بس وہ ایک بات یاد آ گئی، مجلسوں میں سنتے تھے کہ مطلب کوئی جزیرہ بھی ہوگا دنیا میں تو وہاں پہ مولا کا جی چاہنے جی، والا بالکل 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 مل جائے گا۔ بالکل بالکل بیلجیم میں بالکل۔ میں ایک گاؤں میں رہتا تھا، مطلب اچھا، واقعی وہ گاؤں تھا وہاں کا، وہاں پر بھی ایک امام برگاہ کے ہاں نام پہ صحیح لوگوں نے جگہ مخصوص کی ہوئی تھی، صحیح۔ تو جب مجھے پتہ چلا تو پھر یہی بات ہاں، یاد مجھے آئی کہ ہاں۔ بیلجیم جو ہے بہت خوبصورت شہر بھی لگا، اور عاشور خانہ جو ہے وہاں کا آذا خانہ جی ہے، جی بہت اچھا ہے، حالانکہ اتنا بہت ہیوج نہیں ہے، ہوں، بہت بڑا نہیں ہے جب مقابلے میں دوسرے جی آذا خانوں کے، اسی شیپ میں یہ ریکٹینگولر۔ مگر جو ہے بہت اچھا لگا۔ آپ کو شاید آپ جانتے بھی ہو وہاں پہ شبیر ریدی صاحب ہوتے ہیں، وہ ان کا تعلق بھی حیدرآباد دکن سے ہی ہے۔ ہاں، کوئی صاحب تھے وہ۔ جی تو جی، انہوں نے وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ جلوس وغیرہ بھی شروع کیے ہیں، اچھا، ماشاء محرم کے اللہ، پہلے اتوار کو وہاں نکلتا ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ آپ کی شاعری کے حوالے سے جتنا میں نے سنا ہے، ظاہر ہے لائف تو اتنا نہیں ہوا، موقع 2 دفعہ ہی ہوا، مگر یوٹیوب وغیرہ پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ مطلب آپ زبان کی جو شاعری ہے نا وہ بہت اچھی طرح استعمال کرتے ہیں، مطلب خاص طور پہ ردیف کو ہاں، اگر نہیں یوز دیکھیے، کریں۔ اب یہ ہے کہ آپ جس ماحول میں ہیں، جس ایرا میں ہیں آپ،
وہ لوگوں کو ہمارا جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے ذہنوں پہ اثر کرے. جی اب میں اس دور میں اگر دبیر کی زبان استعمال کروں، غالب کی زبان استعمال کروں، میر کی تو خیر سہل تھی زبان، تو وہ جو ہے ذہن جلدی قبول نہیں کرتا. اور وہی بات مقبول ہوتی ہے جو سامع کے ذہن کو فوراً جو ہے Click کرے. کیپچر کرے. وہ اور وہ شعر غالب کا ہے، پتہ نہیں کس کا ہے. دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو یہ اس قسم کی اگر شاعری ہو جی تو سامع تک جلدی پہنچتی ہے اور وہ یاد بھی رہ جاتی ہے، یاد بھی رہ جاتی ہے. تو کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جس ماحول میں آپ ہیں، جہاں جتنی اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی حساب سے آپ شاعری کریں. ہاں، مثلاً ایک وہ تھا آپ کا کہ ذکر علی ہر دل میں سماتا تھوڑا ہی ہے. ہاں جی جی تو مطلب تھوڑا ہی ہے تو وہ جی 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 ایک ٹپیکل ورڈ، یا علی کی مدح مقصر جو کر رہا ہے میاں. جی 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 تو یہ تو بہرحال سننے والی منفعت ہے پوری پوری. تو وہ مطلب واقعی ایسی اس طرح کی ردیف ہے کہ میری طرح کے ظاہر ہے ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ کے سامنے، جی مگر اس سے ایک نئی ردیف ڈھونڈنے کا اور اس پہ لکھنے کا موقع جی ملتا جی ہے اور جی پھر جی ہمت بھی ملتی ہے اس صحیح پہ ہے. کام کرنے کی. اچھا، ایک اور ظاہر ہے وہ لوگ بولتے ہیں، ایک تو ہر شاعر کے لیے ہے کہ جو آپ کا تخلص ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس کو پھر صرف الفاظ نہیں ہونا، لفظ نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ پورا اس کو لا کے ہاں بٹھائیں. وہ آپ سے اچھا تو مطلب جی وفا کا استعمال نہیں ملتا. اس جی کی تو جی بے تحاشا مثالیں، مجھے تو ابھی فی الحال 2-3 ہی یاد ہیں. کہ وہ ایک تو بہت زیادہ اچھی لگی کہ جس رہ گزر پہ چھوڑا تھا عباس میں اسے، اس رہ گزر سے کیسے ہٹیں گے وفا کے واقع پاؤں. پاؤں. جی جی دوسرا وہ تھا کہ ثنائے علی کے تصدق میں محمد علی تھا تھا وفا وفا ہو ہو گیا. گیا. تو اس کا بھی ظاہر ہے مجھے یہ جی جاننا جی جی چاہیں گے اب کہ یہ دیکھیے وفاداری، لفظ وفا تو ایسا ہو گیا حضرت عباس کے نام کا جز ہو گیا. وفا کا لفظ استعمال کریں گے تو فوراً ذہن حضرت عباس کی طرف جائے گا. لیکن یہ کہ میرے نام سے بھی محمد اور علی کے ساتھ بھی وفاداری ضروری ہے. سبحان اللہ. بس وہ ہمارے استاد نے ہی رکھا تھا میرا تخلص. جب میں لے کے گیا تھا پہلی منقبت تو بتایا تو تخلص کیا رکھنا چاہیے، مولا آپ ہی رکھ دیجیے کچھ. تو محمد علی کے ساتھ وفا اچھا لگے گا. سبحان اللہ. بغیر انہوں نے عادل نجمی صاحب نے، اللہ ان کے درجات عالی فرمائے، تو انہوں نے جو ہے پھر دوسرے جو ہے یہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو پہلے آپ کے گھر میں جو ہے اس کے پشت پناہی ہونا چاہیے. آپ کے گھر والے اس کو سمجھیں اور آپ کی ہمت افزائی کریں. سب اگر گھر میں ہمت افزائی نہیں ہوئی تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. جی تو میری نانی جب تک زندہ تھی وہ میں کسی پرچے پہ کاغذ پہ لکھ دے کے کر کے چھوڑ دیتا تھا، تو وہ اٹھا کے رکھتی ہیں تھی برابر. تو وہ جب تک حیات رہی وہ اب باہر جانے کا سلسلہ ہوا، یہ ہوا، مگر کبھی میں گھر میں نہیں رہا تو گھر پہ فون وون آتے تھے تو ہماری اہلیہ وہ سب ریکارڈ رکھتی ہیں. پھر میں آنے کے بعد بتا دیں گے یہاں سے فون آیا تھا، یہ دعوت ہے، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے. تو بہرحال مولا کا کرم ہے کہ جو ہے گھر کا ماحول بھی ہمارا سازگار ہے. آپ کی کتابیں وغیرہ کے بارے میں مجموعے؟ ہاں میرا پہلا مجموعہ ایک ہی مجموعہ، پہلا کیا ایک ہی، ویسے چیدہ کسی کوئی پرچہ نکل رہا ہے کر رہا ہے، اس میں کوئی غزل آ گئی اخباروں میں آ جاتی تھی. اور کبھی مذہبی پرچے نکلتے ہیں، محرم میں نکلتے ہیں، رجب میں نکلتے ہیں، کرتے ہیں اس میں چیدہ کبھی سے منقبت چھپ گئی، کہیں وہ ہو گئی ہے گئی. مگر کتاب میری ایک ہی آئی 1917 میں، تسبیح وفا کے نام سے. تو میں رہتا بھی نہیں تھا، کویت میں رہتا تھا، لیکن کچھ دوستوں نے خصوصاً اس میں ہمارے عسکری بھائی کے بھائی اقبال بھائی کی محنتوں سے وہ کتاب چھپی. میں تو وہاں نہیں تھا، انہوں نے جو ہے پورا انتظام کیا. کتابت تو نہیں، کمپیوٹرائز ہو گئی آج کل، وہ سب کرا کے ٹائٹل بنوا کے. تو جس دن انوگریشن تھا اس سے ایک دن پہلے پہنچا میں. تو بولے کہ میاں کتاب تمہاری ریڈی ہے، کل انشاءاللہ فنکشن ہے. تو ایسے چھپی اور وہ
اسی سال بلکہ 1920 تک جو ہے 2020 میں ختم ہو گئی کتابیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس میں کچھ اضافہ جو ہوا ہے وہ، اور اس میں سے جو کچھ کم کرنا ہے کم کر کے پھر یہ کتاب چھپاؤں گا انشاءاللہ. 2017 میں 2017 میں چھپی تھی. ایک اور آپ کی شاعری کا پہلو ہے وہ حب علی ہے. ہاں مثلاً اب چاہے تو وہی شعر دیکھ لیں کہ آنکھوں سے وفا اور کوئی کام نہ لینا، ہاں. کسی کا حیدر قرار جیسا بھائی ہے. ہوں. اسی کو ساتھ میسم، جی 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 حضرت جی جی. میسم کو بھی آپ نے جو ہے وہ جی ہاں جی ہاں. تقریباً ہر رخ سے اس کو کور کرنے کی وہ ہر آدمی کا ایک پسندیدہ کیریکٹر ہوتا ہے، جی چاہے مذہبی ہو، سیاسی ہو، یا شاعری میں ہوں. وہ تو میرا جو ہے سب سے زیادہ حضرت میثم زمار سے لگا ہوا. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی کسی ہر منقبت میں ان کا ذکر بھی ہو برابر. بہرحال اور اسی حساب سے وہ دیکھ کے ان لوگوں نے جو ہے شاعر میثم اقال جی جی وہ بھی دیا، خطاب بھی وہی دیا. جی. آپ کی دیکھ رہا تھا میں، پکچرز وغیرہ بھی آئی تھیں جناب نشید ترابی کی، اس پہ آپ قبر پہ گئے تھے آج جی 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 شام. جی جی. یہ تو وہ ہمارا ورثہ ہے، فرض ہے. ان لوگوں نے اپنی زندگی ادب کے لیے، نصیر صاحب ہوں یا ریحان صاحب ہوں، تو اتفاق سے گیا تو سامنے ہی تھے. جی ان لوگوں نے بتایا تھا، پھر ہم لوگ وہاں فاتحہ وغیرہ پڑھ کے. ہماری ظاہر کمیونٹی کے آن محمد نقوی صاحب. جی وہ جی 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 جی. بڑی بہرحال جہاں جتنی دیر میں جہاں جا سکتے تھے وہاں گئے. فاتحہ خوانی ہوئی، کچھ پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا، سلام کہیں پڑھ دیا، کہیں نوحہ پڑھ دیا. نصیر ترابی صاحب ہماری کمیونٹی کے ظاہر ایک بہت خداور شخصیت تھی نصیر ترابی صاحب. ہاں، نصیر بھائی سے تو ہمارے ایسے تھے تعلقات. 1983 میں پہلی مرتبہ وہ آئے تھے حیدرآباد، نصیر بھائی. جی تو میں اتفاق سے سعودی میں رہتا تھا، چھٹی پہ آیا ہوا تھا. تو بہت ان کی پذیرائی ہوئی. ہم لوگ ہی ساتھ لے کے ہر جگہ پھرتے تھے، کرتے تھے. بہت خوش گئے انہوں. اور اس کے بعد تو سلسلہ جب فون آ گیا تو فون کا رہا، ورنہ خط و کتابت کا تھا. تو میری کتاب پہ ان کا مضمون بھی ہے، تسبیح وفا میں جی جی نصیر بھائی کا مضمون ہے. افتخار علی صاحب بھی ہمارے بہت، میں بھی ان کو چاہتا ہوں، وہ بھی جو ہے ہم کو چاہتے ہیں. تو ان کا بھی ایک چھوٹا سا مضمون ہے اس میں. علی رضا رضوی صاحب، ان سے بھی بہت ملاقاتیں ہیں. یعنی بہرحال یہ ذکر مولا کا صدقہ ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ملنے کا اتفاق ہو جاتا ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں. تو نصیر بھائی کے پاس تو جبھی بھی میں پہلی مرتبہ 1996 میں آیا تھا. میں اس کے بعد 2006 تک سلسلہ ایک سال میں ایک مرتبہ، کبھی 2 سال میں ایک مرتبہ یہاں آنے کا رہتا ہی تھا. جب بھی آیا کراچی تو نصیر بھائی گھر میں ایک مرتبہ کا کھانا، دعوت، ان کے ساتھ بیٹھنا، کچھ ان سے سننا، استفادہ کرنا، یہ ضرور ہوتا تھا ان سے. اور علامہ سے، ان کے والد سے جو ہم لوگوں کا روحانی رشتہ ہے وہ بھی جو ہے بڑا قابل لحاظ ہے. مولا ان کے درجات عالی کرے. جی جی. ویسا خطیب اب پھر پیدا نہیں ہوتا. مجھے تو ظاہر ہے نہیں ہوا ان کو ہاں نہیں، سننے ہم کا، بھی تو ان کو یہی دوبدو سنا. نہیں سنے. لیکن جب اس میں ان کی یہ شام غریبہ کی مجلس ریڈیو سے آتی تھی اس زمانے میں، ٹی وی بعد میں آیا. شام غریبہ کے تو ہم لوگ سب مجلسیں ختم کر کے وہ مجلس ایک کسی گھر میں، بعد میں تو دارالشفا گراؤنڈ میں، غدیر گراؤنڈ ہے نا، اس میں لگنے لگی مجلس. وہ تو بہت ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. جیسے علامہ کی تقریر ہے 9 بجے سے آ رہی ہے، 8:45 سے آ رہی ہے. وہ بہرحال ان لوگوں نے اپنا حق ادا کیا ہے. حق تو خیر کیا ادا کریں، لیکن کما حق کرنے کی کوشش کی ہے. بس ہم بھی اپنے حد تک کوشش کرتے ہیں کہ جو جہاں تک کر سکتے ہیں. مثلاً ہماری مجلسوں میں جی جی. علامہ ارشد ترابی علیہ اللہ مقاموں کے ہاں ہاں. سلام وغیرہ. جی 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 جی. آپ کی 2 رباعیات تو مطلب ایسا کوئی محرم نہیں گزرا ہوگا جس میں وہ نہیں پڑھی جاتی ہیں. ایک تو یہ والی کہ آنکھوں سے وفا اور کوئی جی کام جی نہ جی. لینا. دوسری حضرت عباس والی جو آپ نے بیت علی میں بھی پڑھی تھی، مشق سے دعا کر جی جی جی. ہاتھ کٹوا کر وہ وفاؤں کی نشانی لے گیا. جی جی. بس یہ تو یہی ہمارا ورثہ ہے. یہی بالکل بالکل اسی کو بالکل. زندہ رکھنا ہے. اور دعا ہے پروردگار سے کہ ہمارے آنے والی نسلوں میں بھی یہ شامل رہے، تاکہ ہم
اوپر بھی جائیں تو سرخرو رہے وہاں کہ ہم نے کچھ اثاثہ چھوڑ کے گیا ہے جس کا چل رہا ہے، سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے ظاہر ہے پورے اس انٹرویو میں بہت سارے پیغامات تو ویسے ہی ہر جملے کے اندر موجود ہیں جو سیکھنے والا سیکھنا چاہے، خاص طور پہ بھی بتایا اردو زبان کے حوالے سے بھی، اور کوئی ایک جنرل پیغام دینا چاہیں؟ جنرل پیغام یہی ہے کہ میں نے جیسا کہا کہ ہم اپنی تہذیب کو نہ چھوڑیں، جو ہم کو ورثے میں ملی ہے وہ ہم آئندہ نسل کے بھی لیے بھی چھوڑ کے جائیں۔ مجلس ہو، میلاد ہو، اس میں بیٹھنے کا ایک سلیقہ ہو، آپ بیٹھیں اس میں۔ اب ہم کو دیکھ کے یہ بولے کہ ارے یہ لوگ یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ ان کے پاس جو ہے ہر چیز کا جو ہے تصدق ہے، تقدس ہے، مجلس کا، محافل کا، بس یہی چاہیے۔ اب زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ ہمیں روزگار بہت زیادہ، ہمارے پہلے کے دور میں ہمارے ان کی ایک لمیٹڈ چاہتیں تھی، خواہشیں تھی، ضروریات تھے، وہ اسی میں خوش ہوتے تھے، اسی میں جو ہے پورے خاندان کو لے کے چلتے تھے۔ اب ہماری ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں تو اس حساب سے ہم کو کمانا بھی زیادہ پڑ رہا ہے، تو اس رجحان کی وجہ سے بھی تھوڑا سا اس میں فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال مولا کا کرم شامل حال رہے گا تو ہر چیز سلیقے سے ہی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ ہماری اس میڈیا ٹیم کے والے ظاہر ہے آپ ابھی تو سامنے میں ہوں، مگر پیچھے حسن افتخار ہیں، ناصر ہیں، مختار ہیں، راجہ جی بھائی جی، ہیں، سب ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، یہ زیادہ کام کرتے ہیں، میں تو صحیح ہے، صحیح ہے، کریڈٹ لے جاتا ہوں۔ صحیح ہے۔ ہمارے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں آپ؟ بس پیغام یہی ہے کہ وہی جیسا میں نے کہا کہ اپنے ورثے کو کما خواہ صحیح طریقے سے اپنے نسلوں میں منتقل کرو، تاکہ جیسا ہمارے بڑوں نے ہم کو دے کے گیا ہے وہی جو ہے ہماری نسلوں میں بھی آئے، اور دیانتداری کے ساتھ آئے، تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں۔ ظاہر ہے ہمارا بھی تعلق حیدرآباد دکن سے جی ہے، جی جی، وہی نے ہمارے کہا نا میں نے کہ ہماری جڑیں جو ہے وہیں سے ہیں جی، سب جیسے کی۔ جب ہمارے بڑے آئے، ہمارے جی نانا ڈاکٹر میون محمد علی صاحب، جی، یا جیسے عسکری زیدی صاحب ہیں، چراغ علی صاحب ہیں، چراغ علی صاحب، بس انہوں نے ہی آ کے یہاں پہ بنیادیں ڈالی جی جی، صحیح ہے، حیدرآبادی عزاداری کی، صحیح ہے، خاص صحیح طور پہ بس وہی ہم اپنی حد تک جو ہو سکے وہ لے کے چلتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس بارے میں آپ کچھ کہنا ہاں، چاہیں؟ بہت بہت یہ بہت بڑا کام ہے کہ اپنی ثقافت، اپنی تہذیب کو سرحدوں کے پار بھی پہنچائیں، تو ان لوگوں میں تو خلوص تھا، تو وہ لوگ جو ہے بہت اچھا کیے ہیں کہ وہاں جو ورثہ ملا تھا ان کو، اگر ہجرت کر کے یہاں آنا پڑا تھا اس کو بھی انہوں نے برقرار رکھا ہے، اپنی تہذیب کو۔ وہی یہ بی بی کالم ہو یا 8 ربیع الاول کا جلوس ہو، یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جاری و ساری ہے۔ جیسے پاڑو بھائی جی ہاں، خادم علی صاحب، جی، خادم علی صاحب، خادم علی صاحب سے تو بہت قصے سنتے تھے ہم علامہ کے بارے میں۔ علامہ یعنی میں یہ سمجھا کہ علامہ کے بچوں کو اتنا نہیں معلوم تھا جتنا خادم علی صاحب، ہاں پاڑو بھائی کو معلوم تھا کہ علامہ کی کیا چیز پسند ہے، علامہ کو کیا چیز ناگوار گزر رہی ہے۔ اور میں نے ان سے ہی سنا تھا پاڑو بھائی سے کہ جب علامہ بھی اتنا جو ہے حیدرآباد سے ان کو اٹیچمنٹ تھا، جب یہاں آ بھی گئے تو 4 اشرے پڑھتے تھے نا وہ یہاں پہ، صبح سے لے کے پھر شام تک، آخری اشرہ جب پڑھ کے آتے تھے، اشرے کی مجلس گھر پہنچتے تھے تو میں سنا وہ شیروانی بھی نہیں تبدیل کرتے تھے، پاڑو بھائی سے کہتے تھے کہ وہ مرثیہ، جیسے حیدرآباد میں ایک تہذیب ہے کہ 4 محرم کو حضرت اونو محمد، 5 محرم کو علی اکبر السلام، یا 6 محرم کو علی اکبر السلام، پھر مہندی 7 کو، پھر 8 کو حضرت عباس، یہ جو سلسلہ تھا تو وہ ایک مرثیہ سن کے گریا کرتے تھے، سنا گریا کر کے اس کا دسترخوان لگتا تھا، لوگ بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، کرتے تھے ہم کے ساتھ۔ بہرحال مولا جو ہے ہماری نسلوں میں بھی اس کو قائم رکھے، یہ منتقل ہو انشاءاللہ۔ بس آخر میں ایک آپ سے گزارش، 2 گزارشات، ایک تو وہی جو آج سے 17 سال پہلے کی تھی کہ وہ 4 مصرے وہ پڑھ دیجئے، یہ عشق بھوتراب ہے باغ فطرت میں، وہ آپ کے ظاہر ہے وہ آپ ہی پڑھتے ہیں، وہ آپ کے لہجے جی میں جی ہی جی، آتا عرض ہے۔ کر دیتا ہوں میں، ایک 3 شعر اس سے پہلے پڑھ کے پھر یہ خطا پڑھ کے آپ حضرات سے دعا کا خواست کر رہا ہوں گا۔ 3 شعر میں، یوں ربط دل سے
فتح خیبر شکن کا ہے، یوں ربط دل سے الفت خیبر شکن کا ہے، جیسے ہماری روح سے رشتہ بدن کا ہے، جیسے ہماری روح سے رشتہ بدن. یہ میں اور ایک شعر عرض کر دیتا ہوں اس میں. چھیڑی کسی نے بات نجف کی تو یوں لگا، چھیڑی کسی نے بات نجف کی تو یوں لگا، جیسے یہ تذکرہ تو ہمارے وطن کا ہے، جیسے یہ تذکرہ تو. یہ 4 مصرے اور عرض کر دیتا ہوں. کم آئے گی یہ عزیز کی دل میں کسک نہیں، اظہار حق کے باب میں کوئی جھجک نہیں، ہمت ہے گر کسی میں تو میسم سے چھین لے، یہ عشق بوتراب ہے باغ فدق نہیں. یہ 4 مصرے اور عرض کر دیتا ہوں. دعائیاں ہر جگہ پڑھتا ہوں میں آخری میں. درد کے مارے ٹوٹ رہے ہیں سارے سہارے، ٹوٹ رہے ہیں اب تو آ جانے والے سانس کے دھارے ٹوٹ رہے. میں بہت بہت شکر گزار ہوں حضرات کا کہ مجھے موقع دیا کہ میں اپنا جو دل کا حال تھا وہ بیان کر سکوں، اور دعا گو بھی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ پروردگار عالم شہزادی کونین شاہزاں معصومین آپ حضرات کی خدمات کو قبول فرمائیں. ایک شعر بس نایاب اللوری کا بھی یاد آ رہا ہے کہ مل لیتے ہیں ہم آپ سے محفل کے بہانے، کیا ہوتا اگر حیدر کرار نہ ہوتا. ہاں بالکل بالکل.